بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ محترم مصلیان کرام، تفسیر قرآن کا غالباً آج 9واں درس ہے۔ ہم لوگوں نے حروف مقطعات کے تعلق سے پڑھا، متقین اور ان کی صفات کے تعلق سے پڑھا، منافقین ان کے کام کے تعلق سے ہم لوگوں نے معلومات حاصل کیا۔ آج انشاءاللہ ان منافقین کی پہچان چند مثالوں کے ذریعہ ہم لوگ معلوم کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال ایسے ہی ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلائے۔ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلائے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ کے ذریعہ اس کے ارد گرد روشن ہونے لگے، جب اس کے ارد گرد روشن ہونے لگے یا تھوڑی تھوڑی روشنی جب اس کے چاروں طرف پھیلنے ہی لگے کہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ رب العالمین ان کے نور کو لے جائے، ان کے نور کو ختم کر دے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان لوگوں کو ظلمت و تاریکی میں چھوڑ دے جو دیکھتے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آیت کریمہ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں منافقین کی حرکتوں کو مثال کے ذریعہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اندھیرے میں رہتا ہے، تاریکی میں رہتا ہے، پھر ایک چراغ جلتا ہے، اس چراغ کے جلنے کی وجہ سے اس کی روشنی اس کے ارد گرد پھیلنے لگتی ہے۔ تو جیسے ہی روشنی پھیلتی ہے تو اس شخص کو دکھائی دینے لگتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان پہنچانے والی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ جب اس کو پہچاننے لگتا ہے کہ پھر وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ وہ شخص پہلے کی طرح اندھیرے میں ہو جاتا ہے، اندھیرے میں گر پڑتا ہے۔ یعنی کہ منافقین اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کچھ لوگ تھے جو کفر و بت پرستی میں مبتلا تھے، شرک و بت پرستی کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، اس کے اندھیرے میں گھرے ہوئے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا گویا کہ اسلام کی روشنی انہیں حاصل ہونے لگی. اب حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے لگے. جنت اور جہنم کے تعلق سے باتیں سننے لگے. اسلام کی روشنی انہیں ملنے لگی کہ پھر اچانک ان لوگوں نے نفاق کو اپنایا اور منافقین ہو گئے. جیسے ہی نفاق ان کے اندر داخل ہو گیا پھر اسلام کی روشنی ختم ہو گئی. حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا انہوں نے چھوڑ دیا. نفع اور نقصان کے تعلق سے کچھ نہیں سوچنے لگے. جنت کی نعمتوں کی لالچ انہیں نہیں ہونے لگی اور جہنم کے عذاب سے ان کا ڈر بھی ختم ہونے لگا. تو جس طرح پہلے کفر و بت پرستی میں، شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے، تھوڑی سی روشنی انہیں حاصل ہوئی، لیکن اس روشنی میں آنے کے بعد بہت دنوں تک اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے. پھر دوبارہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں، اس کے اندھیروں میں جا کر گر گئے. تو اسی بات کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلائے. جب آگ روشن ہونے لگے اور اپنے ارد گرد کو روشن کرنے ہی لگے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نور کو چھین لیا اور ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا جو دیکھتے نہیں ہیں. سمم بکمن عمیون. سمن کہتے ہیں بہرے کو، بکمن کہتے ہیں گونگے کو، اور عمیون کہتے ہیں اندھے کو. یعنی بہرے، گونگے، اندھے ہیں. یعنی کان سے تو سنتے ہیں، ساری باتیں سن لیتے ہیں، لیکن سننے کے بعد اس کو قبول کرنا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. نہ تو اسے قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں. گونگے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس زبان تو ہے لیکن حق بات ان کی زبان سے نکلتی نہیں ہے. اندھے ہیں، یعنی کہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی اس کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی دل کی بصارت، دل کی سماعت، سب کچھ ختم ہو چکی ہے. اب ان کے سامنے حق بات بولیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کے سامنے حق بات بولیے، سننے کے لیے تیار نہیں. ان کے سامنے حق بات بولیے یا کسی چیز کا مشاہدہ انہیں کرائیے دیکھنے کے لیے، وہ تیار نہیں. یعنی حقیقتاً دل سے وہ اندھے ہو چکے ہیں، دل کے بہرے ہیں، دل کے گونگے ہیں. یعنی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. او کصیب من السماء، یا آسمانی برسات کی طرح. آسمانی برسات کی طرح یعنی کہ جب بارش کا موسم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب بارش ہونے والی، اب بارش ہونے والی، یعنی کہ ہمیشہ بارش ہی کا موسم بنا رہتا ہے. یا آسمانی برسات کی طرح فیہ، جس میں ظلمات، اندھیریاں، ورعد، گرج کڑک، وبرق، اور بجلی ہے. یعنی آسمانی برسات کی طرح جس وقت موسم پورا اندھیرا رہتا ہے، آسمان سے بجلی گرجتی ہے
موسم خراب رہتا ہے، بادل گرجنے لگتا ہے، بجلی کڑکنے لگتی ہے، یجعلون اصابعهم، ایسی حالت میں جب تاریکیاں چھا جاتی ہے، موسم اندھیرا ہو جاتا ہے، بادل گرجنے لگتا ہے، بجلی کڑکنے لگتی ہے، یجعلون اصابعهم، اس وقت اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، بجلی کی گرج اور بجلی کے کڑک کی وجہ سے، یعنی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے، جب بادل گرجتا ہے، موسم اندھیر ہو جاتا ہے، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب موت ہمارے سامنے ہے، تو اس آواز سے بچنے کے لیے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو انہیں وہی بتایا گیا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العالمین کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں یہ جو تدبیریں اپنا رہے ہو کہ بجلی کے کڑک سے بچنے کے لیے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال رہے ہو، اس دن کیا کرو گے جس دن بڑے زور کی آواز ہوگی، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کے مانند ہو جائیں گے۔ تو قیامت کا ایک نام قاریہ بھی ہے، یعنی کھڑکھڑانے والی۔ اتنے زور کی آواز ہوگی کہ انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس آواز سے بچنے کے لیے کون سی تدبیریں اپناؤ گے؟ اور اللہ رب العالمین وہاں سبوں کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، کون وہاں سے بچ سکتا ہے؟ تو یقیناً اللہ رب العالمین کے گھیرے سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا ہے، اور اس دن کی گرج اور کڑک سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ تو دنیا میں ان تدبیروں کو نہ اپنا کر اگر شریعت اسلام پہ عمل کیا جائے، اسلام کو اپنایا جائے، تو یقیناً یہ ساری چیزیں ایک انسان کو نہیں ڈرا سکتی، کیونکہ ایک انسان جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً موت سے اس کو ڈر نہیں لگے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو اچک لے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب اضاء لهم انہیں روشن کرتی ہے، مشوا فیہ تو اس میں وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب انہیں تاریکیوں میں ڈال دیتی ہے، اندھیرا کر دیتی ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ رب العالمین اگر چاہے تو بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کے آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے۔ دنیا میں طرح طرح کی تدبیریں اپناتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ساری اختیارات ہیں، سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ان کی آنکھوں کو بھی بیکار کر دے، ان کے کانوں کو بھی بیکار کر دے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نہ تو کسی کی آنکھوں کو اور نہ کسی کے کانوں کو اچک لیتا ہے، ان کو بیکار کرتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے رحمان ہونے کی دلیل ہے کہ دنیا میں بے شمار بندے بے شمار برائیوں کو انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین
انہیں معاف کرتے جاتا ہے، انہیں مہلت دیتے جاتا ہے۔ تو یقیناً ان ساری مہلتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اللہ کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ اگر ہم نے حق بات کو سننے کے بعد اس کا انکار کر دیا تو اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمارے کانوں کو بھی بیکار کر دیں، پھر ہم دوبارہ سن نہیں پائیں گے۔ یہ مخاطبین تو منافقین ہی ہیں، لیکن یہ پیغام پوری امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو کیا اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہماری آنکھوں کو بیکار کر دے؟ اگر ہم اپنی زبان سے حق بات نہیں بولیں گے تو کیا اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہماری زبان کو بیکار کر دے؟ یقیناً اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ہمیں مہلت پہ مہلت دیتے جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس رب کائنات کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ہے کہ ہر روز رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نازل ہو کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، ومن یسألونی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں بڑی باریکیاں ہیں، بڑی باریکیاں۔ اسی وجہ سے جب غیر مسلم قرآن کو گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اسلام کے خلاف سازش رچ سکے، تاکہ اسلام کے خلاف وہ بول سکے، ان کی نیت، ان کا ارادہ کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن میں اتنی باریکیاں بیان کی گئی ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، الہی تو ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔